حکیم عبد المجید اپنے علاقے کے مشہور حکیم تھے۔ ان کی حکمت کے چرچے دور دراز علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حکیم صاحب کی بیوی نے ان سے کہا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں جانتی ہوں آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، بس میرے لیے آپ کا اخلاص ہی کافی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ جلد ہمیں نیک اولاد سے نوازے گا۔ ایک دن حکیم صاحب ایک مریض کو دیکھنے کے لیے دوسرے گاؤں روانہ ہوئے۔ ایک آدمی ایک عجیب مرض میں مبتلا تھا۔ اس کا سارا جسم سن ہو گیا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ حکیم صاحب اس کا علاج کر کے گھر واپس آ رہے تھے کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے حکیم صاحب نے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ حکیم بھاگتا ہوا جھاڑیوں کے پاس گیا۔ وہاں نومولود ایک بچی کپڑے میں لپٹے ہوئے پڑی تھی۔ حکیم صاحب بچی کو گھر لے آئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی درندے نے بچی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ حکیم کی بیوی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اپنے بچے کی طرح اس کی پرورش شروع کر دی۔ 2 سال بعد حکیم صاحب کے گاؤں میں ایک بیماری پھیلنے لگی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات ہو گئی۔ اس بیماری کی وجہ سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ حکیم اور اس کی بیوی نے سوچا کہ ہم بچے کی خاطر اپنا گاؤں چھوڑ دیں تاکہ ہماری بچی اس مرض سے محفوظ رہے۔ حکیم اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ علاقے کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ماہر حکیم آیا ہے، وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اب علاج کے لیے کسی دوسرے علاقے میں نہیں جانا پڑے گا۔ ایک دن حکیم صاحب نے دیکھا کہ چند لوگ ایک لڑکی کو رنگین چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور وہ لڑکی رو رہی ہے۔ حکیم نے کہا کہ یہ لوگ لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہیں اور لڑکی رو کیوں رہی ہے؟ ایک آدمی نے کہا، یہ لڑکی پیر حاکم کے پاس جا رہی ہے۔ مرشد کی ان کے گھر پر نظر کرم ہوئی اور مرشد نے اپنی دستار ان کے دروازے پر بھیج دی۔ حکیم اس آدمی کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ دستار کے بدلے لڑکی پیر کو دے دی۔ آدمی نے کہا، یہ رسم ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کو جو بھی لڑکی پسند آ جاتی ہے وہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر اپنے مریدوں کو دے دیتے ہیں۔ مرید ڈھول باجوں کے ساتھ پگڑی لے کر لڑکی کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کے والدین جب پیر صاحب کی پگڑی کو دیکھتے ہیں تو احترام سے چوم لیتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی عزت ان کے در پر آئی ہے اور لڑکی کو مریدوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم لوگ ایک کھلی گمراہی میں ہو۔ اگر تم اسی طرح اس رسم کو جاری رکھو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ آدمی نے حکیم سے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو، آپ اس علاقے میں نئے ہیں اس لیے میں آپ سے نرمی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے کا ایک معلم پیر صاحب کے خلاف بولا تھا تو مریدوں نے اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ ڈالی تھی۔ حکیم اس آدمی کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حکیم نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس کی بیوی بہت حیران ہوئی۔ اس نے حکیم صاحب کو مشورہ دیا، ہم لوگ اس علاقے میں نئے نئے آئے ہیں اس لیے آپ کو اس معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ حکیم کی بیٹی جس کا نام مریم تھا، جب جوان ہوئی تو اسے اس گاؤں کے رسم بہت فضول لگی اور اس نے گاؤں کی عورتوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ دین اسلام میں ان جیسی فضول رسموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گاؤں والوں کے لیے ضروری تھا اپنے خاندان کے ساتھ پیر کے آستانے پر حاضری ضرور دیں۔ حکیم نے جب اپنی بیٹی مریم سے کہا ہم بھی آستانے پر حاضری دینے ضرور جائیں گے تو اس نے انکار کر دیا۔ حکیم نے اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر مریدوں کے ذریعے اس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گا، اسی لیے ہماری خاطر وہاں چلی جاؤ۔ مریم نے جب باپ کو مجبور پایا تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ سب لوگ پیر صاحب کے قدم چوم رہے تھے کہ اچانک پیر حاکم علی کی نظر مریم پر گئی۔
पीर मरियम को देखते ही दीवाना हो गया। उनके जाने के बाद पीर साहब ने अपने सर से दस्तार उतारी और अपने मुरीदों से कहा, हकीम के घर रवाना हो जाओ। मुरीद पीर की दस्तार को लिए हकीम के घर रवाना हो गए। हकीम साहब घर पर मौजूद नहीं थे। मरियम अपने घर में बैठी थी कि अचानक ढोल की थाप सुनाई दी। 5 मुरीद ढोल की थाप पर रक्स करते हुए हकीम के दरवाजे पर रुक गए। मरियम की माँ ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है और क्या चाहते हो। मुरीदों ने कहा कि हम पीर हाकिम अली के आस्ताने से आए हैं। आपको मुबारक हो, पीर साहब की इज्जत आपके दरवाजे पर आई है। हकीम की बीवी ने जब सुना तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मरियम ने जब अपनी माँ को परेशान देखा तो दरवाजे से बाहर आई और गुस्से में आकर पीर की दस्तार को गंदी नाली में फेंक दिया और मुरीदों को कहा कि तुम्हारे पीर की दस्तार की असल जगह यही है। पीर के मुरीदों ने मरियम की जब इस हरकत को देखा तो तैश में आ गए और ज़बरदस्ती उठाकर मरियम को पीर के आस्ताने ले गए। उन्होंने मरियम को पीर के सामने फेंकते हुए सारा वाक़या सुना दिया। पीर ने मुरीदों से कहा कि अब तुम चले जाओ और अब किसी को भी कमरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। पीर ने मरियम के चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, तुम तो गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हें किस बात का गुस्सा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मुझे पसंद आ गई हो। पीर मरियम से ज़बरदस्ती करने लगा। अभी लिपटने की कोशिश कर रहा था कि बाहर से आवाज़ आई, बदबख्त इंसान, अब तेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। तू हवस में इतना अंधा हो चुका है कि तुम्हें अपने खून की पहचान ही ना रही। पीर ने दरवाज़ा खोला तो वही मुअल्लिम खड़ा था जिसे पीर ने माजूर कर दिया था। मुअल्लिम ने कहा कि मरियम तेरी औलाद है। पीर की बीवी ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। मरियम उसकी गोद में ही थी कि पीर ने बीवी के कत्ल का हुक्म दे दिया था। मरियम की माँ उसे गोद में लिए भाग रही थी और मुरीद खंजर लिए उसका पीछा कर रहे थे। उसने मरियम को झाड़ियों के पीछे रख कर नदी में डूबकर जान दे दी थी। हकीम साहब ने जब मरियम को देखा तो अपने घर ले आया। पीर साहब ने जब ये सुना तो शर्म से आस्ताने से भाग गया। मुरीदों ने अपने पीर को बहुत तलाश किया, लेकिन 1 हफ्ते बाद नदी के किनारे पीर साहब की दस्तार पड़ी थी, जिससे सब ने अंदाज़ा लगा लिया था कि पीर साहब ने खुदकुशी कर ली है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।